اور میں ہوں ثنائے مرتضی ہے اور میں ہوں یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں فرشتوں کا قبر میں آہستہ بولو یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں اللہ یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں سفر میں آ گئی شام غریباں سفر میں آ گئی شام غریباں لینوں کی جفا ہے اور میں ہوں لینوں کی جفا ہے اور میں ہوں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارہ دیگر نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. تو آگے آ جاؤ، وہ آتے ہیں پیچھے لوگ بعد والے ہیں. سید ظہیر مصطفیٰ رضوی کی روح کو ہدیہ کر دیں. دیگر تمام اموات اور بالخصوص جو یہاں موجود ہیں ان کی اموات کو، مرحوم غلام عباس پنجو، مرحوم نبیل عبداللہ، مرحومہ سیدہ رئیس فاطمہ رضوی اور ریاضت بھائی کی والدہ مرحومہ، اور ساتھ ہی ساتھ عزیز سلیمان اور ساتھ سغرا بھائی سوج عبدالرسول گولانی، مرحوم عبدالرسول گولانی اور دیگر تمام اموات کی روح کو اور شہداء کی روح کو ہدیہ کریں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صل على محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی
فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى والصلوات. عام طور پہ قبرستان میں پڑھی جانے والی مجلس جو ایصال ثواب کے عنوان سے ہوتی ہے، اس میں موت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، موت سے متعلق آیت کریمہ پڑھتے ہیں. کوئی جشن ہو، کوئی ولایت کا ذکر ہو، اس موقع پر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جائے کہ بہرحال جہاں حکم خداوندی ہو رہا ہے کہ نبی کہ وہ لوگ کہ جو آپ کے پاس آئیں اور کہتے ہیں کہ آپ اجر رسالت لے لیں، تو اجر رسالت مال و دولت، درہم و دینار، سونے چاندی، حکومت، مملکت، ان تمام سے نہیں ادا کیا جا سکتا، اور اس کی ایک ہی قیمت ہے، اور وہ قیمت ہے ہمارے اہل بیت سے محبت کی جائے. ہمارے اہل بیت سے محبت کی جائے. اچھا یاد رکھیں کہ جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جس کا رواں رواں اہل بیت کی محبت کرتا تھا، اور اس روے روے سے اس کا اظہار ہوتا تھا. آئیے فی القربہ کہا جا رہا ہے، فی کے ساتھ جو ظرفیت لائی گئی، یعنی تم محبت جو کرو گے تو انہی قربہ سے کرو گے، ان سے نکل کر نہیں کرنی. اچھا جب محبت کی جائے تو پھر اس کے بعد محبت کا دستور یہ ہونا چاہیے کہ جس سے محبت کی جائے وہ بھی آپ سے محبت کرے. وہ محبت یک طرفہ تو ہوتی نہیں ہے. آپ محمد و آل محمد سے محبت کریں تو آپ اپنی محبت کا اظہار کریں. یہ خدا وند تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہمیں زندگی دی ہے مختصر سی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال، یہ فانی دنیا تیرے حوالے ہے. اب تو محبت کر، باقی دنیا میں اجر ہم سے لے لینا، باقی دنیا میں ہم سے اجر لے لینا. یعنی فانی دنیا کو ان کے نام وقف کر دو، باقی دنیا کا اجر محمد و آل محمد سے لینا ہے. اب آئیے پہلی چیز میں کہتا ہوا چلوں یہیں پر کہ ہم یہ دیکھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں مولا کائنات کو خطاب کر کے، یا علی بشر شیعتک لثلاث مواطنا، اے علی تم اپنے شیعوں کو 3 منزلوں کی بشارت دے دو. یاد رکھیں یہ 3 منزلیں وہ ہیں کہ جو انتہائی سخت منزل ہیں. یہ 3 منزلیں وہ ہیں کہ جن منزلوں کے لیے عیسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر کہتا ہے کہ آسان نہیں ہے، سخت منزل ہے. یہ 3 منزلیں وہ ہیں کہ جہاں اولو العزم پیغمبر اپنی ماں کے لیے کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ انتہائی سخت منزل ہے. کون سی منزل ہے؟ پہلی منزل موت کی منزل ہے. دوسری منزل کون سی منزل ہے؟ کہا وہ قبر کی منزل ہے. تیسری منزل کون سی منزل ہے؟ وہ قیامت کے دن کھڑے کیے جانے کی منزل ہے. بھائی یہ تینوں منزلیں سخت ہیں، لیکن جب محبت علی سے کی جائے، جب محبت حسین سے کی جائے، جب محبت پنجتن سے کی جائے تو یہ منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. وہ کیسے آسان ہوتی ہیں؟ صادق سچا رسول کہہ رہا، ایک سچا نبی اپنے سچے جانشین سے کہہ رہا. کیا کہا جا رہا؟ اے علی اپنے شیعوں کو 3 مقامات کی بشارت دے دو. پہلی کون سی منزل ہے؟ اندہ نزے انت ہونا کا تشدد. جب اس کی نزا کا وقت آئے گا، نزا کا وقت، جو موت کا وقت آئے گا، عزیزو موت جاکنی ہے، موت سخت مرحلہ ہے، موت آسان مرحلہ نہیں ہے. موت کی کیفیت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ مومن کی کیسی موت ہوتی ہے، کافر کی کیسی موت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد موت کے وقت لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے. نہیں، اس حالت کے حوالے سے میں اس روایت کو آگے بیان کرنے سے پہلے 11ویں امام حسن عسکری علیہ حدیث بیان کرتا چلوں جہاں میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی موت کا فرشتہ سامنے کسی کے آتا ہے تو کوئی بھی دنیا کا انسان موت کو سامنے دے کر موت کے لیے تیار نہیں ہو پاتا ہے، موت کو قبول نہیں کر پاتا. عزیزو یہ روایت واقعات اور تاریخ سے ٹکراتی بھی نہیں ہے. اگر موت کے لیے تیاری ہونے کے باوجود حضرت جیسا سلیمان جیسا پیغمبر کہے کہ پروردگارا مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دے، مجھے لیٹنے کی اجازت دے دے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اجازت نہیں ملتی ہے، قیام کی حالت میں روح قبض کر لی جاتی. حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر مہلت مانگتا ہے کہ پروردگارہ مہلت دے دے، تو پتہ چلا کہ موت کے لیے وہ نبی جو اولو العزم پیغمبر ہے وہ بھی کہتا ہے کہ موت میں کچھ تاخیر ہو جائے. لیکن اندازہ لگائیے گا اولو العزم پیغمبروں کا تاخیر کے لیے اصرار کرنا
خدا کی جانب سے اس اصرار کا قبول نہ کرنا بتاتا ہے کہ یاد رکھو ان نبیوں کا ایک اختیار ہے، لیکن جب فاطمہ کا گھر آ جاتا ہے تو وہاں منزل یہ ہوتی ہے کہ فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے، فاطمہ اجازت دیں تو گھر پہ آئیں، فاطمہ اجازت دیں تو گھر پہ آئیں۔ بعزیزو یہ ہے منزل فاطمہ کے گھر کی۔ اور آگے بڑھتے ہیں ہم، میرے مولا فرماتے ہیں کہ مومن بھی جو موت کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جب فرشتے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے میرے بچے، میرا گھر، میرا خاندان، بھائی ان کا کیا ہوگا، بھائی یہ دنیا، یہ تمام چیزوں کا اس کے سامنے بھی تصور ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس مومن سے کہا جاتا ہے تو نے اپنے اس گھر کو دیکھا، اب اس گھر کو دیکھ لے، اس گھر کو دیکھا، اب اس گھر کو دیکھ لے۔ بھائی ایک مرتبہ اس کے سامنے سے پردے اٹھنے لگتے ہیں۔ عزیزو دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے علی کے لیے پردے اٹھے، نہیں، علی کو جو امیر کہہ دیتا ہے اس کے لیے آخرت سے پہلے پردے اٹھ جاتے ہیں، وہ عزیزو پردے اٹھ جاتے ہیں، وہ جنت دیکھنے لگتا، مقام جنت دیکھنے لگتا ہے۔ تو ایک مرتبہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تو میری روح قبض کرنے میں دیر کیوں کر رہا، جلدی کر تاکہ میں اپنے اس اصلی اور دائمی گھر تک پہنچ جاؤں، وہ فوراً مجھے پہنچا دے۔ عزیزو اس کے بعد فرشتے اس سے اور کہتے ہیں اور تو دیکھنا چاہتا ہے، بتا اور کیا دکھانا چاہتا ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں دیکھ کہ جس گھر میں تو جا رہا ہے وہاں تیرے مولا رسول اللہ موجود ہے، مولا کائنات موجود ہے، امام حسن موجود ہے، امام حسین موجود ہے۔ اب جو پنجتن کی سجی ہوئی بزم کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میرا دل نہیں لگ رہا، مجھے میرے باقی گھر تک لے کر چلو، کیونکہ میں پوری عمر انتظار کرتا رہا ہوں کہ وہ منزل مل جائے، علی کا جوار ملے، رسول کے پائیتی جگہ ملے، امام حسن اور امام حسین کی بارگاہ مل جائے، کہ وہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ یہ ہوتا، اور اس کے بعد فوراً موت کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک چیز سمجھ میں آ گئی، ولایت محبت کے لیے تیار کرتی ہے، اور جس کے دل میں ولایت ہوتی ہے تو اس کے بعد محبت کے لیے تیار ہوتا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس غلاظت کو، کثافت کو چھوڑ کر طہارت کی دنیا کی طرف چلا جائے، طہارت کی دنیا کی طرف چلا جانے لگتا ہے۔ اب آئیے حدیث میں نے 11ویں امام کی مکمل کی، میں رسول خدا کا خطاب جو مولا کائنات سے کہتے ہیں علی اپنے شیعوں کو بشارت دے دو، عند النضح، پہلی چیز ندا کا وقت ہے، تم انہیں دیکھ رہے ہوگے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ تشہد کہا ہے، تشہد یہ لفظ آیا کہاں سے؟ مشاہدہ سے آیا ہے۔ یاد رکھیے ایک چیز یہ ہے کہ امام اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے، کہتے ہیں نا امام انا غیر محملین ولا ناسین لذکرکم، ہم تمہیں نہیں بھولے تم ہمیں بھولے ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تم ہمیں نہیں دیکھ رہے ہو، ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں تم ہماری یاد سے غافل ہو۔ نہیں، اور آگے بڑھ کر کہوں، چھٹے امام نماز کے تعلق سے یہی تو کہتے ہیں ہماری نماز اس معراج تک یا اس منزل تک کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ امام نے کہا نماز پڑھتے وقت اس طرح سے احساس کرو جیسے تم خدا کو دیکھو، نہیں ہوتا تو کم سے کم اتنا کرو کہ یہ خیال رہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خیال ہے تو نماز ایک منزل پہ پہنچے گی، اور اس خیال کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ پوری زندگی انسان کی صاف، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ اور گناہوں سے آلودہ نہیں ہونے پائے گی۔ یہی ہے نا عزیزو۔ اب آئیے ہم دیکھیں، تشہدوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے دیکھیں میں انہیں دیکھوں، آپ مجھے دیکھیں آپ مجھے دیکھیں اور میں آپ کو دیکھوں۔ یہاں میرے مولا سے نبی کہتے ہیں اے علی موت ہوگی، نزا کا وقت ہوگا اور تم انہیں دیکھ رہے ہوگے، یعنی ہم زندگی بھر زیارت مولا کی تمنا لیے ہوئے تھے، یہ تمنا موت کے وقت پوری ہوگی۔ مومن مولا کو دیکھ رہا ہوگا، مولا اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یہیں پر رسول خدا کی حدیث کا ایک جملہ اور عرض کرتا ہوا چلوں، مسکراتا ہوا گیا، آسانی سے دم نکل گیا، کیوں نکلا؟ انت ہونا کا تشہدہم، کیونکہ تم اسے دیکھ رہے ہوگے۔ نبی فرماتے ہیں کہ موت کسی کی بھی آئے، کافر کی بھی آئے، مومن کی بھی آئے، لیکن علی تم جاتے ضرور ہو۔ کافر جب تمہیں دیکھتا ہے تو اس کے لیے سختی ہو جاتی ہے، وہ کانپ جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، وہ اس کا دم نکلنے لگتا ہے، لیکن جب مومن دیکھتا ہے تو اس کے بعد اپنی روح کو سپرد کر دیتا ہے۔ صلوات محبا نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلی اپنی روح کو سپرد کر دیتا۔ معبود یہ تیری امانت تھی جو میرے جسم کے قفس میں تھی، اس امانت کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں، بنام علی و آل علی، وہ سپرد کر دیتا۔ انت ہونا کا تشہدہم، تم اسے دیکھ رہے ہوگے، مشاہدہ کر رہے ہو۔ تلقین پڑھی گئی، آپ نے پہلی تلقین سنی، دوسری تلقین سنی، تلقین کے کلمات کا آپ واقف، وہ پوری تلقین نہیں پڑھنا ہوئی۔ ہم چلے گئے، آپ چلے گئے، اب فرشتے قبر میں آ رہے ہیں، فرشتے قبر میں آ رہے ہیں۔
اچھا یاد رکھیے گا قاعدہ یہ کہ 3 تلقین ایک طرف سے. ایک پہلی تلقین جو ہے عقائد کا اظہار آخری سانسوں کے ساتھ. جب مرنے لگے اور موت کی علامتیں دیکھو تو اس کے بعد عقائد کا ذکر کرو. ماشاءاللہ دعائے عدیلہ پڑھی گئی, ماشاءاللہ سورہوں کی تلاوت کی گئی. کتنے ایسے اس دنیا میں مرتے ہیں اور ان کو جب موت آتی ہے تو اس موت کے وقت تمام چیزیں کہ جس کی معصوم نے تاکید کی ہو اس کے اوپر عمل ہوا. کتنے ایسے ہیں کہ جن کے کان مسلسل دعائے توسل کی فضا سے مانوس میں ہو اور جب وہ بستر پہ رہا. کتنے ایسے ہیں کہ جو بار بار یا وجین ہند اللہ اشفلنا ہند اللہ کے کلمات سے مانوس ہوئے ہوں گے. یہ کان ایسا تھا نا مانوس, دعائے عدیلہ ہو گئی. بس دعائے عدیلہ کے کیا مقامات آپ جانتے ہیں. بہرحال پہلی تلقین وہ, دوسری مجمع کے سامنے موت کے بعد دفن ہوتے وقت, تیسری جب چلے جائیں. بس یہ 3 کا تصور کیا ہے؟ کا تصور یہ ہے کہ وہ عقیدہ جس پر تھا اس عقیدے کو پختہ کر دیا جائے کہ جب فرشتے قبر میں آئیں تو وہ سوال کا جواب دے سکے. لیکن اب آئیے حدیث کو مکمل کروں میں. رسول فرماتے ہیں علی اندل مسالت القبر وانت هناك تتلقنهم, اور علی جب قبر میں فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت تم اس کی تلقین کرو گے. وہ کیا خوش قسمت ہے, کتنا نصیب والا ہے شیعہ کہ بھائی ایک عالم ایک مومن کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ان کی نماز جنازہ میں اتنے لوگ شریک ہیں, فلاں مجتہد نے نماز جنازہ پڑھائی اگر کوئی مومن مر گیا, وہ فلاں محمد نے نماز پڑھائی, فلاں پاکیزہ صاحب کردار شخص نے اگر کسی کی تلقین ہوتی تو ہم کہتے ہیں. وہ ہماری بستیوں میں جہاں کراچی میں بمبئی میں لکھنؤ میں ایک بڑی تعداد مومنین کی علماء کی شخصیات کی موجود ہے. وہ کئی مرتبہ تو ہوتا ہے کہ قوم اور نجف کے اندر تلاش کیا جاتا ہے کہ جو سب سے مقدس عالم دین ہے وہ نماز جنازہ پڑھائے تلقین پڑھے. لیکن تلقین میں آغائے سیستانی پڑھائیں یا آغائے رہبر پڑھائیں ایک مقام ہے نا ان کا. لیکن اندازہ لگائیں کہ ایک مومن کے لیے مقام کہاں پہنچ جاتا ہے. رسول فرماتے ہیں قبر میں فرشتے سوال کریں گے اے علی تو وہاں تم تلقین کرو گے. سوال وہ کریں گے کہ تیرا رب کون ہے تو علی کہیں گے کہتا کیوں نہیں اللہ ربی. فرشتے سوال کریں گے تیرا دین کیا ہے, علی کہیں گے کہتا کیوں نہیں میرا دین اسلام ہے. فرشتے سوال کریں گے میرا پیغمبر کون ہے, تیرا پیغمبر کون ہے, کہتا کیوں نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے سوال کریں گے تیرا امام کون ہے, علی کہیں گے مجھے دیکھ نہیں رہا ہے, مجھے دیکھ نہیں رہا ہے. وہ پوری عمر علی کہتا ہے اب کہہ دے علی. بازی تو اس کے بعد دیکھے کہ اماموں کا نام آتا رہے گا. رسول کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں اے علی تم تلقین پڑھاؤ گے. وہ ہمیں رسول کے کہے پر یقین ہے کہ ہم میں سے کبھی بھی جو بھی دفن کیا جاتا ہے علی قبر میں آتے ہیں. اچھا یاد رکھیں علی نور ہے, علی نور ہے. یقیناً علی کی آمد کے ساتھ ساری تاریخیاں چھڑ جائیں گی. علی صاحب اختیار ہے, علی کی آمد کے ساتھ قبر کے اندر وسعتیں پیدا ہو جائیں گی, کشادیاں پیدا ہو جائیں گی. علی نعمت عظمیٰ ہے, علی کی آمد کے ساتھ نعمتوں کا تسلسل شروع ہو جائے گا, نعمتوں کا نہ ختم ہونے والا ایک تسلسل شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد آخری بات قرآن مجید یوم یفر المرء من صاحبہ واخیہ وبنیہ, قیامت کے دن سب بھاگے پھریں گے, نہ باپ بیٹے کے ساتھ, نہ بیٹا باپ کے ساتھ, نہ بھائی غلام, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا, سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے. نفسی نفسی نا. رسول کہہ رہے ہیں ان دل امر وانتا ہونا کا تعارفہم, جب کوئی رشتہ کسی کو نہیں پہچانے گا ولایت کا رشتہ پہچانے گا. علی تم اس مجمع میں اپنے ماننے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو پہچان لو گے اور اس کے بعد کہو گے معبود یہ میرا ہے, معبود یہ میرا, معبود یہ میرا, اور علی اس گروہ کو لے کے داخلے جنت ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں بابا صلی اللہ ہونا کا تعارفہم. اے مولا آپ پہچاننے والے, آپ تلقین کرنے والے, آپ آسانیاں پیدا کرنے والے, علی کا چاہنے والا, فاطمہ کا چاہنے والا, حسین کا ماتمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اچھا میں نے علی کی بات کی ہے, میں وقت تنگ ہے ختم ہونے کو, لیکن بہت مختصر کر دوں اس روایت کو. ایک واقعہ علامہ دستغیب نے نقل کیا کہ ایران میں ایک گروہ تھا کچھ جوانوں کا, وہ ہر رات ایک جگہ جمع ہوتے تھے. جمع ہونے کے بعد امام حسین کا تذکرہ کرتے تھے, مجلس برپا کرتے تھے, امام حسین کا تذکرہ کرتے تھے. باری آتی تھی آج میری آپ کی ان کی اس طرح سے کہ ان میں ایک جو بزرگ تھے ان کے بیٹے کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا آج کی جو مجلس میرے بیٹے کے گھر ہے اس مجلس کے اندر میں ایک ذاکر اور خطیب کو بلانا چاہتا ہوں, وہ ذاکر اور خطیب پڑھیں اور اس کے بعد ہم مجلس سنیں.
کا वो मजलिस हो गई। उसके कुछ अरसे के बाद उन बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। अल्लामा दस्ते गैब कहते हैं कि जब उन बुजुर्ग का इंतकाल हो गया तो इंतकाल के बाद वो बुजुर्ग ख्वाब में बहुत खुश थे, बहुत पुरसुकून थे। तब मैंने उनका हाथ थामा और उसके बाद मैंने पूछा, बताइए आप वहाँ कैसा महसूस करते हैं? हम इमाम हुसैन के मकाम को बहुत सुन चुके, इमाम हुसैन के मकाम को बहुत सुन चुके, लेकिन कुछ भी नहीं सुना। बस जिस जुमले पे लाना चाहता हूँ, उस बुजुर्ग ने ख्वाब में ये कहा कि मैंने दुनिया में जो इमाम हुसैन के मकाम के बारे में सुना था कुछ भी नहीं सुना था। इमाम हुसैन का मकाम उससे कहीं ज्यादा बुलंद है। और उसके बाद उस मकाम को जब मैं मुशाहिदा करूँ तो यह है मकाम इमाम हुसैन का। मैं इमाम हुसैन के मकाम का यकीनन कायल था, आजादार था वो, लेकिन कहता जिस मकाम पर इमाम हुसैन को देखा मैंने और जो उनका अख्तियार देखा मैं बयान नहीं कर सकता। हुसैन कितने बाख्तियार। मैंने कहा ए बाख्तियार हुसैन, तेरे इस जाहिर को हमने तेरे हवाले किया। ए नजफ की बारगाह के वादियुस्सलाम के मौला अली इब्न अबी तालिब, दुनिया में जो भी मोमिन कहीं भी मरता है उसकी रूह वादियुस्सलाम में पहुंचती है। मौला राहिल वादियुस्सलाम में पहुंच चुका होगा। अरे आपके हरम में पहुंचकर अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन कहकर अपनी हाजिरी दे चुका होगा। बाजीदो मैं कहूंगा राहिल तुम आका हुसैन की बारगाह में भी अपनी हाजिरी दे चुके होगे अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह कहकर। लेकिन आओ आओ हुसैन के जाहिर राहिल के इसाले सवाब की मस्जिद है, चलो करबला चले। अरे चलो करबला चले। ए अजीजो यहाँ पे कुछ बहनें थी, अरे उन्होंने अपने भाई की आखिरी तक मंजिलें देख ली। हाँ करबला में एक बहन है, अरे उसको देखना अजीजो 12 मुहर्रम को जब ये काफिला चलने लगा बस ज़ैनब ने अपने आप को नाके की पुष्ट से गिरा दिया। उसके बाद घुटनों के बल चलती हुई हुसैन के सराहने आई और चक्कर लगाने लगी। बस ज़ैनब से सैयद सज्जाद ने पूछा, ए पुपी अम्मा अरे क्या तलाश कर रही है, क्यों चक्कर लगा रही है? कहे लाल मेरी अम्मा ने कहा था जब आखिरी बार हुसैन से रुखसत होना तो हुसैन का बोसा ले लेना। ए लाल सैयद सज्जाद मैं अपनी अम्मा से शर्मिंदा हूं, अम्मा की वसीयत पर कैसे अमल करूं? ए राहिल अरे हुसैन की माँ की वसीयत पर अमल न हो सका। अरे ज़ैनब इतनी मजबूर, मेरे भाई का पूरा जिस्म जख्म बन गया। उसके बाद सराहने बैठकर रोने लगी। कहा पुपी अम्मा आप अपने आप को संभालिए, आपको पूरे काफिले को संभालना है। ज़ैनब ने कहा मैंने अपने आप को संभाल रखा है। कहा किस बात ने रोला? कहे लाल मैं कूफे में थी, एक मर्तबा हवा चली मेरी चादर हट गई, भैया ने हवा का साया किया था। मैंने कहा था ए भैया अरे जब कोई ऐसा वक्त आएगा इसका मैं बदला जरूर दूंगी। ये बहुत बड़ा एहसान तुमने फातिमा की बेटी पर किया। बाजीदो ज़ैनब ने सर पीट लिया। ए भैया अरे अपनी बहन को माफ कर देना। अगर तुम्हारे जिस्म पर कफन नहीं, ए मेरे भाई तुमको दोहरा कफन मिला। आज तुम्हारा आका हुसैन बेगौर कफन लाशा पड़ा। ए मेरे भैया बहन बहुत शर्मिंदा है, तुम्हारे जिस्म पर कफन नहीं, मेरे सर पे चादर नहीं, मैं कहूँगा बीबी चाहने वाले आंसुओं की चादर लाए हैं हुसैन के जिस्म पर डाल। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबी यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइ व तस्लीम बिअम्रिह। परवरदिगार अपने चार मासूमीन का वास्ता, शोहदाए करबला का वास्ता, अहले बैत अत्हार का वास्ता हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी हाजात को पूरा फरमा, मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके मुतल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फरमा, उन्हें मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ मशहूर फरमा, उनकी कब्र को रोशन मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके सोगवारों में बिलखुसूस उनकी वालिदा को उनकी अहलिया को सब्र जमील इनायत फरमा। परवरदिगारा अज़ाए हुसैन को फरोग़ अता फरमा। परवरदिगारा इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारा नाम उनके नासरीन में रक़म फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन या 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 हुसैन। तूने जो सजदे में सर कटाया है हुसैन, तूने जो सजदे में सर कटाया है हुसैन, तूने जो सजदे में सर कटाया है।
کے در سے قرآن اٹھایا ہے، اہل خیمے کے در سے قرآن اٹھایا ہے۔ حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، وہ جس کے بہت لیا کرتے تھے حبیب خدا، وہ جس کے بہت سے لیا کرتے تھے حبیب خدا، اسی جگہ سے شمع نے لہو بہایا ہے، اسی جگہ سے شمع نے لہو بہایا ہے۔ حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، اٹھا کے لاش کے ٹکڑے بنائی ہے گٹھری، اٹھا کے لاش کے ٹکڑے بنائی ہے گٹھری، امامہ کھول کے قاسم کو جب اٹھایا ہے، امامہ کھول کے قاسم کو جب اٹھایا ہے۔ حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، مقام عرش اولا سے صدا یہ آتی ہے، مقام عرش اولا سے صدا یہ آتی ہے، حسین تو نے میرا لالا بچایا ہے، حسین تو نے میرا لالا بچایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تیغ تلے کر شکر کا سجدہ، حسین تیغ تلے کر شکر کا سجدہ، حسین تو نے خدا کو خدا بنایا ہے، حسین تو نے خدا کو خدا بنایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا، یا حسین 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 والے محمد صلوات تو جو زیارت السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمت۔